یہ زندگی کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک واحد خلیہ جو نظر بھی نہیں آتا وہ ایک پورا جاندار بنا دے؟ ایک سوچنے والا دماغ، ایک دھڑکتا ہوا دل، محسوس کرنے والی جلد، یہ سب ایک ہی جگہ سے کیسے بنتا ہے؟ یعنی جب ہدایات ایک ہی ہیں تو اتنی الگ الگ چیزیں کیسے وجود میں آ جاتی ہیں؟ آئیے اس دلچسپ پہیلی کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک ہی نقشہ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس سے ایک فلک بوس عمارت بھی بناؤ اور ایک چھوٹا سا گھر بھی۔ سننے میں ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن ہمارے جسموں کے اندر ہر لمحہ یہی معجزہ ہو رہا ہے۔ ہر خلیے کے پاس ڈی این اے کی ایک ہی کتاب ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ خلیے دل کے پٹھے بن جاتے ہیں جو زندگی بھر دھڑکتے ہیں، اور کچھ دماغ کے خلیات بن کر سوچنے اور محسوس کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو سائنس میں اس عمل کا ایک خاص نام ہے ڈفرینسیشن یا تفریق۔ یہ وہ حیرت انگیز پروسیس ہے جس کے ذریعے ایک عام سا غیر مخصوص خلیہ اپنی خاص ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ مطلب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے پٹھے کا خلیہ بننا ہے جو سگڑ سکے، یا پھر ایک اعصابی خلیہ جو برقی سگنل بھیج سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوتا کیسے ہے؟ تو شروع میں سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ جواب انڈے کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ انڈے کے اندر کچھ خاص مالیکیولز، جنہیں مورفوجینیٹک ڈٹرمننٹس کہتے ہیں، پہلے سے ہی غیر مساوی طور پر بکھرے ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے انڈا تقسیم ہوتا ہے، ہر نئے خلیے کو ان ہدایات کا ایک الگ حصہ ملتا ہے جو اس کی قسمت طے کر دیتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن سائنس صرف خیالات اور نظریات پر تو نہیں چلتی، اسے ثبوت چاہیے، اور اس ثبوت کی تلاش میں ایک جرمن سائنسداں ہینس سپیمن سامنے آئے۔ انہوں نے جل تھیلیوں یعنی ایمفیبینز کے چھوٹے چھوٹے ایمبریوز کو اپنی لیب میں تحقیق کے لیے چنا تاکہ یہ پتہ لگا سکیں کہ خلیات کو ان کی ہدایات اصل میں ملتی کہاں سے ہیں۔ سپیمن کا پہلا تجربہ ایک جاسوسی کہانی کے پہلے باب جیسا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ اگر ان خلیوں کو جنہیں آگے چل کر اعصابی نظام بنانا ہے باقی ایمبریو سے الگ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنی اندرونی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے خود بخود ایک اعصابی نظام بنا لیں گے؟ تجربہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ انہوں نے ایمبریو کی سب سے بیرونی تہہ، جسے ایکٹوڈرم کہتے ہیں، سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا۔ یہ وہی حصہ ہے جو بعد میں دماغ اور اعصابی نظام بناتا ہے۔ پھر انہوں نے اس ٹکڑے کو ایک پیٹری ڈش میں الگ سے رکھ دیا تاکہ وہ وہاں بڑھ سکے، اور آخر میں وہ دونوں کو دیکھنے لگے، اصل ایمبریو کو بھی اور اس الگ کیے گئے ٹشو کو بھی۔ اور جو نتائج سامنے آئے وہ بالکل غیر متوقع تھے۔ جس ایمبریو سے ٹشو نکالا گیا تھا اس کا اعصابی نظام ٹھیک سے بن ہی نہیں پایا، اور وہ الگ کیا گیا ٹکڑا وہ زندہ تو رہا لیکن بس خلیوں کا ایک بے ترتیب گچھا بن کر رہ گیا۔ اس نے کوئی اعصابی نظام نہیں بنایا۔ یہ بظاہر تو ایک مکمل ناکامی تھی، لیکن شاید یہ ایک نیا اشارہ بھی تھا۔ اس نتیجے نے ایک بہت اہم سوال کھڑا کر دیا۔ اگر ان خلیوں کے اندر اعصابی نظام بنانے کا پورا منصوبہ پہلے سے موجود تھا تو الگ ہونے پر انہوں نے اس سے استعمال کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے کوئی چیز غائب تھی، کوئی اہم کڑی، کوئی سگنل جو انہیں کام شروع کرنے کا کہتا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر ناکامی اپنے اندر ایک نئی کامیابی کا بیج رکھتی ہے۔ سپیمن نے سوچا شاید جواب غلط جگہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو اگر راز خلیات کے اندر نہیں بلکہ ان کے درمیان ہو؟ شاید خلیات اکیلے کام نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو اس نئے خیال کو پرکھنے کے لیے انہوں نے ایک نیا تجربہ ڈیزائن کیا۔ اس بار انہوں نے صرف ایکٹوڈرم کو الگ نہیں کیا بلکہ یہ دیکھا کہ اس کے نیچے موجود تہہ یعنی میزوڈرم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ شاید میزوڈرم ایکٹوڈرم کو کوئی بہت ضروری پیغام بھیج رہا ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ساری پہیلی حل ہو گئی۔ تجربات سے یہ صاف ثابت ہو گیا کہ جب ایکٹوڈرم میزوڈرم کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے تو وہ ایک اعصابی نظام بناتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کا رابطہ ٹوٹتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ میزوڈرم ایکٹوڈرم کو کوئی سگنل بھیج رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر خلیے کے اندر کوئی پہلے سے لکھا ہوا منصوبہ بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ خلیات کے درمیان ایک مسلسل چلنے والی گفتگو ہے۔ میزوڈرم ایکٹوڈرم کو واضح طور پر ہدایت دے رہا تھا کہ اسے کیا بننا ہے۔ یہ خفیہ زبان تھی جسے سپیمن نے پہلی بار ڈیکوڈ کیا تھا۔ سپیمن کی اس دریافت نے ایمبریو کی نشوونما کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس نے یہ دکھایا کہ زندگی کی تعمیر کوئی یک طرفہ حکم نہیں بلکہ یہ خلیوں کے درمیان ایک مسلسل چلنے والا مکالمہ ہے۔ تو اس پوری جاسوسی کہانی کا سبق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی خلیہ کی قسمت پیدائشی طور پر طے نہیں ہوتی،
दूसरी बात, उसका माहौल यानी उसके आसपास के खलिए उसकी तकदीर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, मीजोडर्म एक मास्टर कंडक्टर की तरह काम करता है जो दूसरे खलियों को बताता है कि उन्हें क्या किरदार अदा करना है। स्पर्म की इस दरियाफ्त ने सिर्फ एक एम्ब्रियो के राज नहीं खोले, बल्कि इसने खुद हमारे जिस्म के बारे में हमारी समझ को भी बहुत गहरा कर दिया। ये खलियाती गुफ्तगू सिर्फ पैदाइश से पहले नहीं होती, ये तो उस वक्त भी हर इंसान के अंदर हर लम्हे जारी है। तो अगली बार जब कोई अपने दिल की धड़कन सुने या कोई नया ख्याल सोचे, तो ये याद रखने की बात है कि ये सब उन अरबों खामोश गुफ्तगुओं का नतीजा है जो खलियात एक दूसरे से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो और कौन से राज एक दूसरे को बता रहे हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते।